سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموش دل کی فریاد بھی سنتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دل کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ خاموش آنکھوں کے آنسو اور دل کی دھڑکن بھی اس کے علم میں ہے، اسی لیے سچی نیت کے ساتھ کی گئی ہر فریاد سنی جاتی ہے۔ سوال ہے انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ جواب ہے انسان کو اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دنیا کی مصروفیات وقتی ہیں مگر آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ جو آخرت سنوار لیتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کے کتنے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شرح سے بھی واقف ہے، وہ دل کی ہر دھڑکن اور ہر چھپی فکر کو جانتا ہے۔ اس کے قرب انسان کو کبھی تنہا نہیں رہنے دیتا۔ سوال ہے توبہ کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے نئی شروعات عطا کرتا ہے۔ ندامت کے آنسو رحمت کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ سوال ہے دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے؟ جواب ہے دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ قبولیت کبھی فوراً اور کبھی بہترین وقت پر ہوتی ہے۔ سوال ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جواب ہے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری ہے۔ مشکل کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ صبر انسان کو روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ سوال ہے استغفار کی برکتیں کتنی وسیع ہیں؟ جواب ہے استغفار دل کو ہلکا اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ رزق اور راحت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ وہ بار بار پلٹنے والے بندے کو بھی کبھی قبول کرتا ہے۔ اس کی مہربانی امید کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ سوال ہے نیکی کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب ہے نیکی کرنے والے کے لیے دل کا سکون سب سے پہلا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے عظیم اجر تیار ہوتا ہے۔ سوال ہے حسن اخلاق کی اہمیت کتنی ہے؟ جواب ہے حسن اخلاق ترازو میں بہت بھاری ہوگا۔ نرم لہجہ دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اچھا کردار انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک سے محبت دل کو نور عطا کرتی ہے، اس کی تلاوت گھر میں برکت لے آتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا دل سے مطمئن ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ توکل انسان کو خوف اور پریشانی سے آزاد کر دیتا ہے۔ سوال ہے آنسوؤں کی قدر کتنی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے خوف یا محبت میں بہے آنسو والے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ تنہائی میں کیا گیا رونا اخلاص کی علامت ہے۔ ایسے آنسو قیامت کے دن سایہ بن سکتے ہیں۔ سوال ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ مومن کے لیے اپنے رب کا دیدار سب سے بڑی خوشی ہوگا۔ یہ نعمت ہر دنیاوی خوشی سے بڑھ کر ہے۔ سوال ہے دل کا سکون کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملتا ہے۔ جب انسان اپنا بوجھ رب کے حوالے کر دیتا ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ ایمان زندگی کے طوفانوں میں بھی اطمینان دیتا ہے۔ سوال ہے چھوٹی نیکیوں کی قدر کتنی ہے؟ جواب ہے چھوٹی نیکیاں مل کر پہاڑ جتنی بن سکتی ہیں۔ مسکراہٹ اور اچھا رویہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ جواب ہے جب دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کی زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ سوال ہے تنہائی میں رونے والے کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے؟
جواب ہے تنہائی میں بہنے والے آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو کسی کو دکھائے بغیر رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے حقیقت میں مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے آنسو قیامت کے دن روشنی بن کر اس کے آگے چلیں گے۔ سوال ہے گناہوں سے تھکا ہوا دل کہاں جائے؟ جواب ہے گناہوں سے تھکا ہوا دل اپنے رب کی بارگاہ میں ہی سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مایوس بندوں کو کبھی دروازے سے واپس نہیں کرتا۔ سچی ندامت گناہوں کو مٹا کر نئی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ سوال ہے بار بار گرنے والا بندہ کیا کرے؟ جواب ہے بار بار گرنے والا بندہ بار بار اٹھ کر توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں، وہ معاف کرتے کرتے بھی نہیں تھکتا۔ اصل کامیابی گرنے میں نہیں بلکہ لوٹ آنے میں ہے۔ سوال ہے مشکل وقت میں خاموشی دعا کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہے خاموش دعا آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ لفظ جو ہونٹوں تک نہ آئے اللہ تعالیٰ دل سے بھی سن لیتا ہے۔ قبولیت کا لمحہ وہ کبھی انسان کے اندازے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سوال ہے دل ٹوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ جواب ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل غرور سے پاک اور دعا سے قریب ہوتا ہے۔ ایسے دل پر رحمت کی بارش سب سے پہلے ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ بندہ جو خود کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے وہ کبھی اس کی رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم انسان کے تصور سے بھی آگے ہے۔ سوال ہے دعا دیر سے قبول ہو تو کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب ہے دعا کی تاخیر انکار نہیں بلکہ بہتر وقت کا انتظار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز کب تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی دعا پوری ہوتی ہے اور کبھی اس سے بہتر عطا ہوتا ہے۔ سوال ہے صبر کا اجر کتنا عظیم ہے؟ جواب ہے صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص نظر میں ہوتا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ صبر کے بعد ملنے والی خوشی سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کب سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ گناہ کے بعد فوراً پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وہ عاجزی اور آنسوؤں کو تکبر پر ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھکا ہوا دل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سوال ہے دنیا کی پریشانیاں دل کو کیوں گھیر لیتی ہیں؟ جواب ہے جب انسان رب سے دور ہو جائے تو پریشانیاں بڑھتی محسوس ہوتی ہیں۔ ذکر اور نماز کے دل بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ سوال ہے جنت کا تصور دل کو کیوں رلا دیتا ہے؟ جواب ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ وہاں ہر خواہش پوری اور ہر دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت اپنے رب کی رضا اور دیدار ہوگا۔ سوال ہے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جواب ہے توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلٹ کر آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جو آج لوٹ آئے وہ کل کا محبوب بن سکتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا کیسا محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا اندھیروں میں بھی امید رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ایمان انسان کو ٹوٹنے نہیں بلکہ سنبھال لیتا ہے۔ سوال ہے چھپی ہوئی نیکیوں کی اہمیت کتنی ہے؟ جواب ہے چھپی ہوئی نیکی اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو صرف اس کے لیے ہو۔ قیامت کے دن یہی چھپی نیکیاں سب سے زیادہ کام آئیں گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب والوں کو کیسے ملتی ہے؟ جواب ہے جب دل گناہ سے نفرت اور عبادت سے محبت کرنے لگے تو یہ نصیب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس کی محبت زندگی کو سکون اور آخرت کو کامیابی بنا دیتی ہے۔ سوال ہے جب کوئی بندہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ رب خاموش آنسو کو بھی آواز بنا دیتا ہے۔ سوال ہے اگر دل سے دعا نکل ہی نہ رہی ہو تو کیا کریں؟ جواب ہے کبھی کبھی خاموشی بھی دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظوں کا محتاج نہیں، وہ دل کی کیفیت سمجھتا ہے۔ بس اس کی طرف رخ کر لو، باقی وہ خود سنبھال لیتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہے۔ جو سچے دل سے پلٹ آئے اس کا ماضی پٹ آتا ہے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
سوال ہے، جب سب دعائیں ٹوٹتی محسوس ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہے، کبھی دعا ٹوٹتی نہیں، بس راستہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ کبھی تم مانگتے کچھ ہو، ملتا اس سے بہتر ہے۔ سوال ہے، تنہائی کا درد کیوں نصیب ہوتا ہے؟ جواب ہے، تنہائی میں انسان خود کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ شور میں جو نہ سنائی دے وہ خاموشی میں واضح ہوتا ہے۔ تنہائی دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت ہوتی ہے۔ سوال ہے، جو بار بار گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے اس کا کیا کرنا؟ جواب ہے، شرمندگی ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جو نادم ہو۔ جب تک ندامت زندہ ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ سوال ہے، صبر کرنے والا اندر سے کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ صبر خاموش جنگ کا نام ہے۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک دعا چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ سوال ہے، کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے، دعا تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو طاقت بنا کر رکھا ہے۔ جو مانگتا رہتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس دل میں سکون ڈالتا ہے؟ جواب ہے، جو دل گناہ کے بعد ٹوٹ جائے، جو غرور چھوڑ کر جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ سوال ہے، اگر دیر ہو جائے تو توبہ میں تو کیا امید باقی رہتی ہے؟ جواب ہے، جب تک سانس ہے راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پلٹنے والوں کو دیر سے آنے پر بھی قبول کرتا ہے۔ اس کے ہاں وقت نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ سوال ہے، دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، دعا کا مطمئن ہو جانا بھی قبولیت کی علامت ہے۔ کبھی اللہ مسئلہ ختم نہیں کرتا بلکہ دل مضبوط کر دیتا ہے۔ قبولیت ہمیشہ ہماری مرضی جیسی نہیں ہوتی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں دیتا ہے؟ جواب ہے، تاکہ بندہ مضبوط ہو جائے، تاکہ گناہ دھل جائیں، تاکہ وہ اپنے رب کے اور قریب آ جائے۔ سوال ہے، کیا روزے والا کمزور ہوتا ہے؟ جواب ہے، نہیں، رب کے سامنے رونا طاقت ہے۔ آنکھوں کے آنسو دل کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رونے والوں کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ سوال ہے، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، وہ سب سے بہترین سننے والا ہے۔ اس کے در پر جا کر کوئی اکیلا نہیں رہتا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے، جب دل دنیا سے کم اور آخرت سے زیادہ جڑ جائے، جب گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت ہونے لگے، یہی اللہ تعالیٰ کی قربت کی اصل علامت ہے۔ سوال ہے، روزے میں کون سی سبزی کھانا مکروہ ہے؟ جواب ہے، روزے میں کوئی بھی سبزی مکروہ نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام ہے۔ افطار اور سحری میں آپ ہر حلال سبزی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، مسجد جانے سے پہلے کچی پیاز یا لہسن سے پرہیز کرنا بہتر ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔